اللہ اللہ امام انبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامات پر غور کریں علماء کرام محدث نے ذکر کرنے کو سپاہی ہے کہ تو میں امام مسلم بن عقیل نماز فجر ادا کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد جو قرآن پاک کھول کے تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کھول کے تلاوت کر رہے ہیں تو پتہ چلے اہل بیت کو کھڑا ہے نماز چھڑ دینے نہ قرآن چھڑ دینے ادھر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے مارو گھوڑے کی طاقت آواز آئی ہے علماء کرام محدث ہماری چیز ذکر گئی ہے اور تھا کہ سونیا میں لگتا پتر میرا لگدار ہو گیا میں تو اپنی غلامی کر کے جنت لے گئی ہے میں تو اپنی خادمی کر کے جنت حقدار بن گیا پر پتر گھر ہی کو گئے ماں جنت بھی ذکر نہیں بیٹھی ہے تم جہنم بھی ذکر دے رہا ہے ماں جنت بھی ذکر وہ لڑائی بیٹھی ہے اندر منافی کر کے بیٹھی ہے خدمت کر کے پر تم جہنم غریب کے آگے علماء کرام محدث نے ذکر کریں حضرت امام مسلم پاک قرآن پاک کا کہتا قرآن پاک پڑھ کر تو بار پڑھ لگے اما پیرا نے بھی سنیا نہ جاؤ بار ظالم نے دشمن نے بار قسم رب کعبہ دی قسم امام مسلم پاک نے کیا فرمایا اما جب میں اندر ڈوبیا ظالم اندر آ کے تینوں تکلیف دے سی سب کے دعوی نے بیت کلام کو کی کہ اما جب میں باہر سے گیا بنا ظالم نے حملہ کر کے تینوں تکلیف دے رہے پر تیرے در نمک کھاتا ہے اما میں نہیں چاہتا کہ تینوں تکلیف ہو گئے سب کے دعوی نے بے نشان نبی پاک بھی اور میں سجدے سارے ہاتھ دے رحم چاہتا تاریخ دے وچ دیکھو تو ہزارہ واقعات معلوم پڑے اللہ اللہ امام انبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامات ذرا غور کرے آج امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت مدینے میں عرب کے بادشاہ نے آپ ایک دن سارے خلفاء دے وچ بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے مجمع کے اندر بیٹھے ہیں مریدین کے مجمع کے اندر بیٹھے ہیں جناب امیر المومنین مدینے کے تخت سے تاج دے بادشاہی کے حالت کے اندر میں آپ فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم محبوب کے نال جڑا قربت رکھ دے محبوب کے نال جڑا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ علماء کرام موقع سے ذکر کریں حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ اپنا سونا دور نبھا گئے تھے، لیکن جڑا امیر المومنین عمر فاروق نے نبھایا تھا وہ بھی پوری کائنات بھی گواہی دیتی ہے۔ اگر پوری کائنات کے اندر پورے روح زمین کے اندر اگر اسلام کا دور بانا ہے، بے شک قربانیاں میرے پاک حسین کیا نے، بے شک سارا نظام چلانے واسطے اہل بیت کے تمہیں نے کیتا ہے، لیکن پورے اندر کردار کی ابتدا کرنے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ علماء کرام نے کہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خطبہ دے رہے سن، ادھر امام حسن حسین آئے تھے، بعد میں امام حسین آیا، بچپن کا عالم ہے، حضرت عمر فاروق نے خطبہ چھڑ دیتا کہ حضرت امام حسین جو لے آئے ممبر دے ہوتے کھڑے اتر گئے، خطبہ رک گیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ جسم و چراغ ہے جن نبی پاک نے ممبر چھڑ کے جناب پیار کیتا ہے تے نالے ممبر تے بٹھا کے دسیا لوگو میں بھی جناب پیار کرنا وا مولا تو بھی جناب پیار کر اور جڑے جناب پیار کرن گے تو سارے نال پیار کر اور خود اندازہ لا یعنی نبی پاک کی سنت ہے اہل بیت نال پیار کرنا اور یعنی میں آیات پڑھی کل اسعد تمہارے حجرا الا المبتدا بالقربا کہ جناب نبی پاک نے قرآن پاک کا اعلان کر دیتا ہے اور دنیا والیوں مطلب سمجھو نماز روزہ حج زکات اور قربوں کے بدلہ مانگنا کسی نہ مانگنا لانا مگر تو کچھ نہیں مانگنا ہاں اگر واقعی تسی اللہ کے رسول راضی رکھنا چاہتے ہو کہ آؤ الا المبتدا بالقربا میری آگ نال محبت کرو میری آگ نال پیار کرے دنیا کی سب نصیب بڑی آخرت کی سب اللہ اللہ نام قیامت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامت کا گور کر رہے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر مدینے کے گلیوں میں آ رہے ہیں، اگر امام حسن تے امام حسین کریاں دی کھیل رہے ہیں، بچپن کا عالم علماء کرام جیسے لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر جب امام حسین کے قریب آئے میرے امام پیر حسین پاک نے پاک پکڑ کے فرمایا حج میں غلامہ اس واقعے تو سمجھ کے بھی ہوتا ہے ایسے میں بڑا پائی بچتا تنہ کرنے آیا ایک بڑا بھاپ تو ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی اہل بیت جناب صحابہ کرامہ پیار کے ناس کے اللہ اللہ امام میاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو غلام اللہ غور کرے آتے علماء کرام اور ایسے لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ایک سچی ہے ایک سچی ہے میں تیرے مرنا ایک کون گیا ثبوت ہے ارے بابا نہ ہون
رب کعبہ کی قسم ہے حضرت عبداللہ بن عمر خوش ہو گئے کہ ہون تے گل پکی ہو گئی ہے، ہون تے شکایت بھی پکی بن گئی ہے، ہون تے رکا بھی آ گیا ہے، ہون امام حسین دا سین بھی آ گیا ہے، ہون تے ثبوت بھی آ گیا ہے، ہون تے گل بن جانی ہے، امام حسین کی پیشی ہو جانی ہے، پر انہوں اپنے اتفاق حسین کی عظمت کا نہیں بتا سکتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے تو رکا، حضرت عبداللہ بن عمر بیٹا لے کے آیا، باپ نے اس بھٹے کو نہ لکھیا لکھا ہوا ہے اے عبداللہ بن عمر تو بھی ساڑھے دردہ غلام، تیرا پیو بھی ساڑھے دردہ غلام، اور قیامت تک آنے والے کا ساری نسل حسین ابن علی کے دردے غلام رہا چوبے اس رکے نمبر پاک امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ چوبے اکھا بلایا کہا پترا مبارک ہوئی، اے عبداللہ تیرے مبارک ہوئے، آج میرا تخت بانا رب دی بارگاہ وچ قبول ہو گیا، اے شادی اے بادشاہی ہو گئی، اگر آج کے ہوتے کوئی سونے سے سہاگا ہو گیا مزید جڑا رنگ کا نصیب وہ چڑھ گیا ہے، میرے بعد حسین نے رکے ثبوت دے دیا، میرا کوئی کمال نہیں کہ امیر المومنین بننا، کہ عرب کی حکومت کرنا، کہ سارے علاقے فتح کرنا، یہ سارا میرا کمال نہیں، یہ نبی کی آل دے غلام کا کمال ہے، یہ نبی کی آل دے غلام کا کمال ہے۔ پتا چلیا امیر المومنین عمر فاروق نے 10 دیتا دنیا پر لے آؤ، پتا تو مان کرو جگیرہ دے امیر دے بادشاہ دے میں امیر المومنین ہو کے دعویٰ کا کرنا، اگر آخر جانے ہو بہتری جانے ہو کیا باتیں اہل بیت غلامیہ بنا لو، آپ نے اپنے پتر نے بلایا پترا قرآن میرے مرن تو بعد جب میرے کفن دفن کا اہتمام کریں، اے رکا میرے کفن میں نیچے رکھ دیں، اے رکا میرے کفن میں نیچے رکھ دیں، بابت کی وجہ کسی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام محدثین کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پترا پتہ نہیں قبر کے اندر میں کس حالت جا سکتا ادھر منکر نکیر ہونے فرشتے نے سوال کرنا ہے، میرے کو روح تو کوئی دعویٰ نہیں ہونا، روح تو کوئی میرے کو مقبولی کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہونا کہ میں مواد کی اے جنبو لڑ کے آنا اے سلام سے کام کر کے نہیں، ہاں اور ایک کو دعویٰ ہے ایک کو آسرا ہے، جب منکر نکیر نے سوال کیا نا میں پرچی کھول کے دکھا دیسا آؤ میں حسین ابن علی کا غلام، وہ کہتا میں حسین ابن علی کا غلام اور قاضی بندی جو دل کرے کرتے ہیں فخر نال کون کہتا ہے امیر المومنین عرب دا بادشاہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پتا چلیا کہ اہل بیت کی محبت کہ جڑے صحابہ کرام نے اہل بیت کے خوب نتیجہ سے ضرور بنائی ہوتے ہیں، وہ خام خانے بکواس کرتے ہیں، اور رام سنگھ جو قادیانی کے ہوئے کہ مسلمان آپس سے لڑانے پہلے اہل بیت کے صحابہ کرام پر اتنا پیاتی لیکن سوچ نہیں سکتے، اللہ اللہ امر میاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کرے اور کرے ایک دن تیرے دے میرے پیچھے آقا تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرمانے، صبح عید کا دن علماء کرام محدثین امام حسین پاک اپنے دروازے کو باہر مدینے کی گلیوں میں چلے
وہ امام حسن تے امام حسین پاک نے بنائیاں کنجے دے پوشاکا پاک کے باہر آئے نا دیکھیا لوگوں نے سوارا ہوتے کوئی راجی تے سوار ہے کوئی گھوڑی تے سوار ہے کوئی کنجے تے سوار ہے کوئی گدے تے سوار ہے سوار لوگ کے پھر پیچھے آ گئے نانا آپ ایک کا صحیح لوگ عید کا مزہ رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی سواریاں نہیں ساری کوئی سواری کا اہتمام نہیں سارے بندے بھی سواری کا اہتمام کیا جائے رب کعبہ دی قسم ہے تیرا تے میرے محبوب نے کی کیتا آپ گھوڑے سر کے سامنے لے گئے اور امام حسن تو میرے گدے گھوڑے پہ سوار ہو جا اے حسین تو میرے گدے گھوڑے پہ سوار ہو جا تم تو گھوڑے پہ سوار کیتا اور تیر تلوار جا رہے ہیں لیکن امام حسین کو نانا سواری پہ آ گئی لیکن لوگوں نے دیکھو انہوں نے کوئی حق مہارا نہیں انہوں نے حق مہارا ہے سارے کو کوئی مہار نہیں کوئی بات نہیں رب کعبہ دی قسم ہے علماء کرام ہوتے سینے کے میرے آقا نے اپنے ظلم کے قریب کر کے کہہ دے تمام نے کر کے ایک بات ہے امام حسن پڑھائی ایک حسین پڑھائی تمہارے جو بات ظلم کو بلے امام حسین فرمایا سونے سواری بھی آ گئی ہے باغ بھی آ گئی ہے پر سواریاں لکھے لکھے قدم چلنے پہ ہیں اور خود اللہ تعالیٰ میرے باپ حسین کی بھی ناز بنوائے جو منہ کرتے گئے مولانا محمد مصطفیٰ بھی بنتا گیا رب بھی بنتا گیا جو دنیا کے فرمائشہ جدن وہ سارے پورے ہوئے ہیں لیکن میدان کربلا کے اندر وہ سارے احسان تحبیر حسین اللہ دینا وہ سارے احسان اور رب نے بھی اپنے محبوب نانا محمد مصطفیٰ نے اتار دیتا نانا گھبرانا اے یہ احسان اس میرے درداش ہوئے میں وہ احسان نہیں لا سکتا پر پھر بھی خود کا دعا دیتا ہے اللہ اللہ محمد نبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ بدلا اور کرے ایک دن تیرے تیرے بٹھیا کم حضرت محمد مصطفیٰ آمد مرتضی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نماز اثر کی روایات ہوئی بعض نماز سنتی لیکن زیادہ تر روایات میں نماز اثر تیرا میرا تعلق ہے نندے نندے تکنا دنال چلیا میرا مسجد نبوی اندر آئے کیا دیکھا جماعت کی حالت ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سجدے کی حالت میں امام حسین نندے نندے تکنا دنال چلیا آگے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کی کٹ کے ساتھ میرے پاک نبی کو علم ہو گیا کہ حسین نے نکلتے سوار میں اور مسجد سجدے کو کینے کما تسبیح پڑھی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی ترائے وقت تسبیح ہوئی پنج بار تسبیح ہوئی جب سات بار تسبیح مکمل کی تھی جب ارادہ کیا کہ میں حسین سجدے تو جاؤں حسین اترنے جاؤں کہ نماز مکمل فرما پر اللہ پاک نے فرمایا جبریل جیل کا جلیل جان محبوب کہتے سویا نماز نہیں میری تے حسین بھی میرا طرف سے بولنا سبحان اللہ نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے مہربانی کر سجدہ بدھائیا تسبیح کے چلیا جب تک اے حسین تیری اٹھ مبارک تو تیری قد مبارک تو تھلے نہ آوے تسبیح روکری نہیں ساتھ سے تو نہیں جاؤنا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی وہ ترے باری گئی پانچ باری گئی سات باری گئی 10 باری ہو گئی ہے بھی تسلیم بھی ہو گئی ہے 30 بھی ہو گئی ہے 40 بھی ہو گئی ہے 50 60 70 72 گزری روتے ہوئے نبی پاک میں مکیے پاک حسین اللہ تعالی علیہ ننے ننے قدر کنار کھیٹا کھیٹا گھر لگے گئے پھر میرے نبی پاک نے جو مکمل نماز فرمائی دعا تو بعد صحابہ کرام نے حضور کے چہرے پر دیکھا آپ درجے رسول جب یہ تقریب نہ صحابہ کرام کو محسوس ہوئی انہیں رد کی تھی کہ یہ روایت دیتا ہے جب میرے نبی پاک سر سجدے میں رکھا سی کہ تسبیح بدھاون کا حکم کسی بندے کا نہیں میرے مالک کا ہویا کچھ بڑھ کے سبحان اللہ مالک کا حکم ہویا سویا تسبیح بدھا اچھا پیچھے صحابہ کرام کی کرتے سن اتنی دیر ہو گئی اللہ خیر کرے سرکار کی اس نے تو پردہ تو نہیں کر گئے اچھا جب وہ سار چکتے سن روایت ہوتا ہے
حسین سوار کی میں نے کیا حسین سوار کی پر ساڑی جورت نہیں کہ انہوں ہٹائیے نماز انہوں باڑی کٹھ مبارک ہٹائیے لیکن نبی کعبہ کی قسم ہے کہ جو نماز مکمل سے دعا فرامت بعد میرے آدم کو پوچھا گیا سنیا کتنا لمبا طویل سجدہ کیوں کیتا یہ علماء کرام محدثین نے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں یہ سجدہ میں نہیں کیتا میرے رب کا حکم ہے اتنا لمبا سجدہ میں اپنے نہیں کیتا کہ میرے رب کا حکم ہو جائے محبوب پر جتنی دیر تک حسین تیری کٹ دے سوار ہے حسین تیری پٹ دے سوار ہے سر سجدے تو نہیں چاہنا تصویر بدائی لگا تصویر بدائی لگا علماء کرام محدثین نے کہ سودا سے پاک حسین کا رب دے دا سودا ہونے ذکر برا تھا ایک نظام مصطفیٰ آئی بانے کو جو مسلمان کو شکور بیٹھا ہے عزت نال بیٹھے ہو کہ ساریاں قربانیں میرے پاک حسین صدقے اگر آج بانے مجموعے میں اذان جانیو ساری ہے قرآن پاک تلاوت بچے کرتے پہلے اور الحمدللہ کئی ایسے ممالک میں جتنے امن میں سکون ہے اور امن سکون انہاں ملکہ میں نہیں جتنے سارے حکمران یزیدی بن گئے امن سکون انہاں ملکہ تباہ ہو گیا ہے جنہاں نے یزیدی اپنا لیے کفار کے نال انہاں رابطے ہو گئے کفار کے نال رہنے شروع کر دیتے وہ ملک غدار بھی کرانے نہیں وہ ملک دے بیڑا کر کے ہو گیا تباہی کی ہے وہ دا شیشہ سارے پاکستان میں موجود ہے وہ دا شیشہ سارے پاکستان میں موجود ہے تمہارے سامنے جگہ کے گھر بیٹھے ہو پیچھا سنیا ہے قرآن پاک چلتا رہے لیکن پاکستان حکومت نہیں بولتی ایران سے حملہ ہوا پاکستان کی حکومت نے کوئی مسلمان نہیں کی وہ کے بعد افغانستان سے حملہ ہوا پاکستان کی حکومت نے کوئی مسلمان نہیں کی وہ کے بعد فلسطین کا حال دیکھو کشمیر کا حال دیکھو برما کا حال دیکھو پتہ چلے آج تو کوئی حکمران بادشاہ ہیکل والا یا وزیر اعلیٰ ہوئے یا صدر ہوئے تو کوٹا پورا غیرت نال معاہدہ ہو جاوے مل کر ہو جاوے چھڑوانا تے نئے دن ہو جاوے رہن دن ہو جاوے پھر کوئی غداری آدھنے اسلام نہیں تھا لیکن امام حسین جڑا سنو درس دیتا ہے وہ کیا درس ہے جو بھلے تانوں گھر چھڑنا پاوے چھڑ دیو گھر چھڑنا پاوے گھر چھڑ دیو اور بچے کے بچے قربان دینے مگر قربان کر دیو اور کسی ظالم دے چھپڑا نہیں کسی ظالم دے چھپڑا نہیں اور دین واسطے کسی تھا کے چھپڑا نہیں اور نہ کسی کو لکڑا ہے اس وقت علماء کرام نے کے ساتھ خوب جملہ لکھا ہے توحید امت وفا نے کی توحید امت وفا نے کیتا حسین لباتوں قرآن جدا نہیں کیتا حسین ہاں یارو ایسا نمازی جائے آخری وقت کی سجدہ قضا نہیں جائے آخری وقت کی سجدہ قضا نہیں کیتا تو حسین تو سامنے ایسا سبق دے گئے کیسی کی کرنے ہیں کنی نمازی پابندی کرنے ہیں کنی قرآن کا محبت رکھنے ہیں آج آؤ پھر تھوڑا جا حالات سنو امام مسلم جب پہنچے نا کوفے شہر دے اندر پہلے دن ایک روایت میں آتا ہے کہ 12,000 دوسری روایت میں آتا ہے کہ 18,000 تیسری روایت میں آتا ہے کہ 40,000 کا مجمع اکے دن آ کے امام مسلم نے حد پہ بیعت کی تھی اے امام مسلم بن عقیل اسی تیرے حد پہ امام حسین پاک کی بیعت کرنے اور جامع مسجد کے اندر رہ کے قرآن پاک کے حد رکھ کے حلفہ نہ میرا اسی بارے میں غداری نہیں کرا کہ تو وفاداری کرو ایک معاملہ میرا سارا یزید نو دمشق کے اندر پتہ چلیا کہ امام حسین نے اپنے لیے اپنے سوت اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل نو کوفے کے اندر بھیجے جو کہ ہزارہ کمائے انہیں حد سے بیعت کرنے کے لیکن ایک کوفہ میں اندر آ گیا کہ پوری روح زمین کے اندر اسلام پھیلتا اسلام کا بہت بڑا ہونا سی اور میری حکومت نہ ہونا سی میرا سکتا پڑھنا سی میں نے وہ گھٹانا سی لیکن تخت دی اقتدار کی خاطر کیا خاطر تخت دے نشر کی خاطر وہ اہل بیت کا دشمن ہوا
ابن زیاد ایسا مکار سی، ایسا بدکار سی، وہ کسی تے رحم کرنے والا نہ سی۔ علماء کرام لکھتے ہیں جلدی سلسلہ جو بیدہ جاری ہے وہ مکار کا آنا کفر کے اندر، یہ بڑی لمبی کہانی میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس آپ کے کفر کے اندر دارالحکومت کے اندر آپ کے اعلان کر دیتا خبردار جڑا امام مسلم بن عقیل ہاتھ سے بیت کر سے اپنا بچہ کو شہید کر دیتا، وہ ایک گھر کو دفاع کر دیتا، وہ ایک گھر میں آگ لا دیتا، وہ ایک گھر کے شور پہ احمد ہے تجھے جمال سال کو قیدی کر کے اور ذبح کر دیتا۔ یہ تو قطع دیا دھمکیاں یہ بیت الابن زیاد میں آ کے نا کوفے کے اندر آ کے ادارے محکمہ کے اعلان کیا، وہ سارے جب قرآن کے ہاتھ رکھتے ہیں، قرآن کے ہاتھ رکھتے قسموں پہ کہتے ہیں، وعدوں پہ کہتے ہیں، سارے مکار پیچھے ہٹ گئے، سارے مکار پیچھے ہٹ گئے۔ اور طریق جو مطالعہ کیا کہ جب صحابہ کرام اور اہل بیت کے رشتہ داروں نے امام حسین کو کوفے وال جاون کو منع کیوں کرتے سن؟ وہ اس واسطے پہ کرتے سن کیونکہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ کوفی اور حضرت امام حسن باپ کو ظاہر کرنے والے بھی وہ کوفی اور امام حسین کے دعوت کرنے والے بھی وہ کوفی، لہذا وہ مکان میں قطار میں قطار کر کے وہ اہل بیت بھی روکتے لیے صحابہ کرام کے ناس کو بھی روکتے ہیں۔ سویا کسی کو نہ جاؤ وہ مکان میں برحال مختصر اشارہ صورتحال یہ ہوئی ابن زیاد کے اعلان نال دھمکی کے نال وہ جڑے کوفے پسند اہل بیت کے دعوت کرنے والے مسجد کے اندر قرآن چلانے والے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اور ایک رات ایسی آئی جس صبح کو امام مسلم کی شہادت ہوئی، اس رات کی گھٹنا سنانا بات مجھے بتاؤ کہ جو امام مسلم بن عقیل ان کوفی کے گلے میں جس بوئے والے جاتے ہیں لوگ انہوں نے کہ بوئا بند کر دیتے ہیں، بوئا بند کر دیتے ہیں، یا کوئی کوفے سن جس گلی کی امام مسلم لگتے سن بوئا کھول کے ہاتھ جوڑ کر کھولیا سارے گھر آ جاؤ، اگر سارے گھر آ جاؤ، سارے گھر کھا لو، سارے کو کھانا کھاؤ، وہ دعوے کرنے والے، علم کرنے والے، بیت کرنے والے، حج کرنے والے، مکہ کے گوشت کرنے والے، قرآن سے قسمہ کرنے والے، یا پورے کھول کھول کے تاکہ ہاتھ رکھ کے منتہ کرتے سن، آج کوئی امام مسلم نے بوا واسطے سارے پورے کو بند کر دے، کوئی اندر نہیں آنا دیتا، کوئی پاری تک نہیں پوچھتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یا ایک دن 40,000 کا بندہ پیچھے نماز میں تھی یا نماز مغرب کا وقت آیا ایک کو بندہ پیچھے تھا، کتنے ایک کو بندہ روایت میں ہوتا ہے امام مسلم نے کہا پورے کوفے کے ہر پاسے پر ناکے جا کے پابندیاں ہو گئے، انہوں نے پڑھنے واسطے انہوں نے قید کرنے واسطے ہر وقت پولیس سے سپاہی لا دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے امام مسلم بن عقیل رات عشاء کے بعد اس گلی میں آ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں وہ کوئی والا ہوا کہ امام مسلم آ رہے ہیں اہل بیت کا جسم و چراغ آ رہے ہیں تو وہ بند کر دیتا ہے۔ امام مسلم کو بہت اکھم سے نیند آ گئے لیکن دیکھیں کھمبا بڑھڑی بیٹھی ہے اور علماء کرام کہتے ہیں وہ نال جا کے دیوار پہ پیٹ لگاتے بیٹھ گئے ہیں کہ امام بڑھڑی نے پوچھنا کیا تو سنیا تو کون ہے کتوں آیا ہے میں تو نہیں جانتی لیکن پہلی بار دیکھیں اس محلے کے اندر یہ لوگ پہلی بار دیکھیں کون ہے کتوں آیا ہے امام مسلم بن عقیل اکھم سے نیند آ گئے۔ وہ سارا جانتا جڑا گداری پکاری سی وہ سارا نبھا سارے لگے آ گیا ماں نے پوچھا تھا بڑی ہمارے کون ہے کتوں ہے پہلے تو نہیں بیٹھے تھے لوگ۔ رب کعبہ کی قسم ایمان بلند رکھو کا اسلام یہ نہیں آیا یہ بڑی قربانی کے نال ہے۔ امام مسلم بن عقیل اکھم سے نیند آ گئے اماں سدا بڑھنے والے بھی کرسی ہے سدا بڑھنے والے بھی کرسی اور ترکان والا بھی کرسی قسمت قرآن جانا ہوگا کسی اور کچھ نہیں ہے کون اما یہ خدا میں تو پہلی بار دیکھا میں نہیں جانتی کون ہے کہ جو تعارف کرایا نا میں مسلم بن عقیل شہزادہ اہل بیت کا رب کعبہ کی قسم ہے تو بڑی کلمہ چل گئے بڑی کلمہ چل گئی اور اما کرام ماتحم کر دیا کھانا دیتا ہاتھ منہ دھوایا رات آرام ہے رات انہوں نے پتر آیا پکڑی اما کا تو آنا نہیں عورت تھی انہوں بیٹا آیا دیکھیں اما کمرے وال جاتی ہے باہر آتی ہے کمرے وال جاتی ہے باہر آتی ہے اس نے پوچھا کہ اما کی کر رہے کیوں پریشان ہے کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آنے لگا پتر آج ساری قسمت جان پڑی ہے مسلم بن عقیل ساڈا مہمان ہویا
مسلم بن عقیل سارا مہمان ہو گیا، ساری تجربہ بن گئی، سارا گھر بابو باغ ہو گیا۔ وہ تانے احمد تینوں نہیں پتا ابن زیاد ایک تو بڑا انعام کی دعوت ہے۔ میں جانا ہوتا کہ خبر دے ابن زیاد سارا انعام کرام دینا، پیسہ دینا، دھن دولت سے بڑا بڑا ہو جاتا۔ ماں نے کہا پترا دولت نو کی کرنا ہے، یہ جنت تیرے گھر میں اے جنت دے مالک اللہ کا گھرانا تیرے گھر میں آ گیا، تین گھر مل رہے۔ پتر نے سمجھایا سنایا تو کرداریں نہیں کرنی، میں بھی غلامی نہیں کرنی، تو بھی غلامی میں آ جا، ایک بار ہمیں نہیں پڑھانی، ٹھیک ہے ہمیں نہیں پڑھاتا، کہ نماز میں کھڑے وقت ہویا، پتہ چلے تو بھی نماز نہیں، نماز ادا کر کے دوڑیا، ہمیں پوچھا کس جاؤ ہے، ہمیں نماز میں جاؤ ہوا، لیکن کہ تو نماز کا نہ رہا اندر پلیتی، اندر پلیتی، اگر بیٹھ کے تو گھٹاری، مانا نماز رکھ کے اپنے جب ابن زیادہ خبر دیتی، آؤ امام مسلم میرے گھر سے اللہ اللہ امام مسلم میرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامات میں غور کرے ہیں، علماء کرام محدث نے جو کہتے ہیں وہ سپاہی ہے کہ تو میں امام مسلم بن عقیل نماز فجر ادا کی تھی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد جو قرآن پاک کھول کے تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کھول کے تلاوت کر رہے ہیں تو پتہ چلے اہل بیت کو کھڑا ہے نماز چھڑ دینے نہ قرآن چھڑ دینے، کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، مارو گھوڑے کی طاقت کی آواز آئی ہے، علماء کرام محدث ہماری چیز نکل گئی ہے، اور تھا کہ ہے سونیا میں لگتا ہے پتر میرا لگدار ہو گیا، میں تو بڑی غلامی کر کے جنت لے گئی ہے، میں تو بڑی خاطری کر کے جنت کی حقدار بن گیا، پر پتر گھر ہی تو ہے، ماں جنت بھی نکل رہی بیٹھی ہے، تو جہنم بھی نکل رہا ہے، ماں جنت بھی نکل رہا ہے، لڑائی میں جی ہے، اللہ کو راضی کر کے بیٹھی ہے، خدمت کر کے، پر تو جہنم غریب کے آگے ہے، علماء کرام محدث نے کہتے ہیں حضرت امام مسلم پاک قرآن پاک کو بات کہتا قرآن پاک رپٹ کر تو بات باہر نکل لگے، امان پیرا نے کہ سنیا نہ جاؤ، بار ظالم نے دشمن نے بار قسم رب کعبہ دی قسم ہے، امام مسلم پاک نے کیا فرمایا اما جب میں اندر لٹیا ظالم اندر آ کے تینوں تکلیف دے سی سب کے جواب نے بیت کلام کو کی کہ اما جب میں باہر نہ گیا بنا ظالم نے حملہ کر کے تینوں تکلیف دے رہے پر تیرے در نمک کھا دے اما میں نہیں چاہتا کہ تینوں تکلیف ہو رہے سب کے جواب نے بے نشان اور جہاں کا نام میرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء غور کرے آگے باہر نکلے دروازے سے دعا سیٹا تو ظالم نے پہلے دار کھڑے ہوئے انہوں دعا نے حملہ کیا امام مسلم نے کہا کہ ساتھ بات کی تاکہ جو کر دے زخمی حالت کے اندر علماء کرام نے 400 پار کر 500 بندے کا دستہ سی انہاں 500 دستہ 400 بندہ آٹا ٹائم ٹکے پاک رحمان واصل جہنم کر دیتا ہے میں بھی شہر میں واصل جہنم کر دیتا ہے کوئی جہاں کابلہ نہیں ہے حد کے گیا ابن زیاد کو اگر 500 دستہ میں ہوتے وہ تھا کہ ٹینکر سے وہ تھا کہ ٹینکر نہیں پتا ہے علی جلال ٹینکر نہیں پتا اہل بیت گھرانے انہیں بغیر کوئی دنیا میں ایسی معلومات کم نہیں کر سکتا رب کعبہ کی قسم ہے اگر ہزارہ کا مجمع بھی تو دے میں تو سارے نواسل جہنم کر دے سارے لوگ واصل جہنم کر دے رب کعبہ کی قسم ہے کہ تو لڑکیا انہوں واصل جہنم کر دیا کرتا علماء کرام محدث سے نکلتے ہیں زخمی حالت چور ہو گئے کہ آواز کی ہے کوئی پانی کا پیارا دیوڑا والا ہے کوئی پانی کا پیارا دیوڑا والا اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی غلامہ لڑا کرے آجے حضرت امام مسلم نے نبی یہ پانی کی آواز ہوئی تھی علماء کرام محدث سے نکلتے ہویا اس کھاڑ دے وچوں اس پنڈ دے وچوں اس پورے کوفے دے وچوں کوئی پانی دیوڑ والا نہیں کوئی پانی دیوڑ والا نہیں کوئی یارو مددگار نہیں پر ادھر دیکھے تھے آخری کلمہ اللہ غور کرے آجے علماء کرام محدث سے نکلتے اور یہ قرآن جہاں کے قسمت جانے والے سب کہ حق کے بحث جمع والے پر کوئی پانی کا گھٹ بھی نہیں دے رہا رب کعبہ کی قسم
10 محرم سنیا امام حسین کی شہادت ہوئی، امام حسین کے بیٹے کی شہادت ہوئی، جدو حارث نے امام مسلم کے بچیاں کی سر قلم کر کے عبید اللہ ابن زیاد دربار میں آیا، اس دیکھیا بھی اتنے دو چہرے نے لکھ مطلب ظلمہ لگے ابن خون جاری ہے، ابن زیاد نے کہ چہرہ کو صاف کر کے تھار رکھ میرے سامنے پیش کیا جاوے، جدو ابن زیاد کے سامنے امام مسلم میں نقیر جو دو شہزادیاں نے 6 سال 8 سال کے سال مبارک پیش کی گئے نا، وہ بھی چیخ کی گئے ہے میں کیا کر بیٹا ایتا سنو پورے مجمع کے اندر تحرم بچ گیا، انہوں نے کہا کہ میں امام مسلم نے شہید کیتا ہے وہ کل ہو رہے کو جوان سے تیرے بچے رہتا تو انہوں نے کہا کہ مجمع میں گیا مجمع لگا بچے رہتا وہ کہا جامع مسجد میں بٹھایا گا مجمع لگا سی وہ جگہ پانے میں جو ہے پہلے دن کا قرآن جڑا جا کے حارث نے قتل کرا میں بیٹھا دے کے بابا مختار نامی وہ کھڑا ہو گیا آدھے ابن زیاد کے مینو دے حارث میں لوگ تھے قتل کرنا جیسے بچے لوگ قتل کی اللہ اللہ نامر بیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ مدنہ بہت آیا ابن زیاد نے حارث کو دے دیتا جائے قتل کر دیا میں نے قرآن تجھکرنا بچے کو ظلم کیتا ہے جاکے بدر سر طرف کیتے اور اس سال مبارک میں جا کر ہمیں دھڑ دلا واپس لا دیا اولاد آبان ادھرا غور کرے آتے او جو اہل بیجا غلام سی او انہوں نے جسے جاتے کے سلام لے کے بڑے عدم احترام میں محبت انداز بنا کے سینے مان لا کے وہ بھی نہیں جاتا ہے گھوڑے سے سوار ہویا تو باہر کی گھر کو دے جو علماء کرام ہوتے تھے لیکن حارث پہلا ویسے حارث پہلا رسی بن کے اپنے دین کنال بن چڑیا اگر وہ غصیر نہ ہویا تو میں نے قرآن میں پہنچے عقیدے کیا دو لاشاں پہنے ایک بیوی بھی کمزور ہے رسی حالات نال کوئی کچھ نہ کیا بیوی تو کون ہے اے لاشاں کیڑیاں نے وہ بیویاں بھی ہے اے میرے پتر کی لاش ہے اے میرے غلام کی لاش ہے میں اس مذہب دی بیوی ہوں میں سنگرام دی بیوی ہوں اے تو غصیر کے میں بڑا مرا کیا بسا اہل بیت دی دشمنی نہ بنا اے بڑی نقصان ہے اے بڑی خسارے میں اندر رب کعبہ دی قسم علماء کرام آتے سے نکل انہاں بچیاں دے بعد روایت میں آتا ہے ہر مبارک یعنی قرآن ایک کنار پہ کھڑے سن اور بعد روایت میں آتا ہے جب کیوں ہی سر مبارک اس پانی میں سٹے تھے تو سر مبارک چھوٹے دا سر چھوٹے دھارن ٹچ ہو گئی بڑے دا سر بڑے دھارن ٹچ ہو گیا اور انہاں تو اپنا جسم نے پار کر کے اسے قبر انوار بنی آج تک ہی بازار نہ نہیں بچے تھی میں نے فرا دے ماجود ہے جان ہے جو کیا سلسلہ راضی برحال اس حارث کا سر قلم کیتا بازو کٹے لتا کٹیاں کان بھی کٹے اکھاں بھی کٹیاں یہ سارے پورے کر کے ڈیڑھ چاند کر کے پیٹ وہ دے وچ پا کے پانی میں سٹیا پانی نے چھال مار کے باہر کر دیا دوبارہ سٹیا پانی نے باہر کر دیا تیسری بار کٹیا اسے باہر کر دیا کھڈا کر کے زمین میں پوریا زمین بھی باہر کر دیا ایک تعلیم دار میں کرو سنی شیعہ دیوبندی عربی کسے فرقے والے کے دار کچھ مسئلہ یہ مسئلہ واضح ہے کہ اہل بیت کا قاتل ہے حارث انہوں نے پانی کا بنا دیتی ہے نہ زمین بنا دیتی ہے آواز آئی ہے غیر تو انہوں پار سکتے ہیں انہوں کجا کھانے ہیں اہل بیت کا دشمن ہے اہل بیت کا دشمن ہے دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العالمین اہل بیت کی سچی طرف کی غلامی نصیب فرمائے وآخر دعوانا